روزے کا اصل مقصد ہے انسان کی آنکھ، انسان کا کان، انسان کی زبان، انسان کا دماغ تمام غلط کاموں سے بچے۔ مقصد روزے کا یہی ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی سوچ اور دل و دماغ کی حفاظت، یعنی ہم غلط بات نہ سوچیں، غلط پلان نہ بنائیں، برے خیالات دل میں نہ لائیں، برے جذبات نہ آ جائیں، کسی کے ساتھ نفرت کی بات نہ ہو، کسی نامحرم کے خیالات دل میں لا کر لذت محسوس نہ کریں، گناہ کے پلان نہ بنائیں۔ اسی طرح سے ہم زبان سے غلط بات نہ نکالیں، نہ غیبت کریں، نہ تہمات، نہ بہتان، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اور اسی طرح سے گندی چیزیں نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، نامحرم عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے، اسی طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت، تب یہ روزہ مکمل بنے گا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غلط کام نہیں چھوڑے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، صرف فاقے کیے، تو اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے غلط کلامی بد کلامی نہیں چھوڑی، اللہ کو تمہارے اس طرح کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں تم نے صرف فاقہ کیا۔ تو اس لیے روزے داروں کی ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہے، اس کو کسٹمروں کے ساتھ طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر جب پیمنٹ لینے اور دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بہت تیز کلامیاں ہوتی ہے، اس میں بہت جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ آپ پیمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ صاحب میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا۔ ہماری سوسائٹی میں دکانوں بزنس کی دنیا میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا صاحب وقت پہ پیمنٹ نہیں، اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ یہ دکاندار بھی دوسرے دکانداروں سے کرتا ہے، کسٹمر بھی دکانداروں سے کرتا ہے، اور اس میں بعض لوگ تو سال ہا سال تک لٹکا کر کے رکھتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں، اگلے مہینے دیں گے، اگلے سال دیں گے، پیمنٹ آئے گی تب دیں گے، بلیں نکلیں گے تب دیں گے، اور صاحب دکان سے مال آئے گا، کسٹمر مال خریدا۔ یہ وعدے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں تیز کلامیاں ہوتی ہیں، تو جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، بد کلامیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ تو رمضان کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے لڑنے لگے تو اس سے کہو یار میں روزے دار ہوں، میں لڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ نہیں رک رہا ہے تو اپنے آپ سے کہو کہ تم روزے دار ہو، تم مت لڑنا یہاں سے، کیونکہ اس کا روزہ خراب ہو یا نہ ہو تمہارا تو ہو جائے گا۔ تو زبان کا کنٹرول ہو، آنکھوں کا کنٹرول ہو، رویے ٹھیک کیے جائیں، برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے، تو اس رمضان بہت اچھا سے اچھا گزرے گا۔